أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان، علم کلام میں ہم آج کل جو جبر کے قائل لوگ ہیں، مسئلہ جبر و اختیار کے درمیان جبر کے قائل ہیں، ان کو اشاعرہ کہتے ہیں. اشاعرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ پیروکار ہیں اعتقاداً ابو الحسن اشعری کے، تو اس لیے اشاعرہ کہتے ہیں. اشعری کی جمع اشاعرہ. اور اس طرح کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے اشعری حضرات بھی کہہ سکتے ہیں. پچھلی بار ہم نے کہا کہ یہ لوگ انسان کو مجبور محض سمجھتے ہیں. مجبور محض، انسان مجبور ہے، مختار نہیں ہے. ایک تہمت ہے کہ انسان مختار ہے. ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی. جو کرے سو آپ کرے ہے، ہم کو عبث بدنام کیا. تو یہ ان کا بالعموم نقطہ نظر یہ ہے. اب اس کی تھوڑی تفصیل آگے دیتے ہیں. آج سے یہ پیچھے پڑ چکے ہیں. تو یہ پہلا نقطہ تھا. اب دوسرا نقطہ تفصیل کے طور پہ. دوسرا نقطہ اشیاء، چیزیں جو ہیں کی تاثیر کے انکاری ہے. انکار کرتے ہیں اشاعرہ، اہل الجبر، جبر پہ یقین رکھنے والے لوگ. یہ انکار کرتے ہیں کس چیز کے؟ اشیاء کی تاثیر کے. یعنی چیزوں میں جو تاثیر ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں یہ چیزوں کی تاثیر نہیں ہوتی. بظاہر یہ صحیح بھی لگتا ہے. مثال کے طور پر آگ کیا کرتی ہے؟ آگ جلاتی ہے. آگ جلاتی. جو ہی آگ میں کوئی چیز ڈالیے جل جائے گی. تو گویا آگ میں یہ تاثیر ہے کہ وہ چیزوں کو جلا ڈالتی ہے، چیزوں کو جلاتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاثیر آگ کی اصل میں نہیں ہے. اگر آگ کی تاثیر ہے تو کیا آگ میں ارادہ ہوتا ہے؟ کیا آگ میں ارادہ ہوتا ہے؟ اگر ارادہ ہوتا تو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے جلایا نہیں. کیا اس وقت آگ میں ارادہ بدل گیا؟ کیا آگ ایک صاحب ارادہ، صاحب قدرت تو ہے، آگ میں قدرت ہے جلانے کی، لیکن کیا صاحب ارادہ بھی ہے؟ کیا اس کا ارادہ بھی ہوتا ہے جب چاہے تو جلا ڈالے، جب چاہے نہیں جلا ڈالے؟ تو اگر حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا تو کیوں نہیں جلایا؟ تو یہ اشاعرہ لوگ کہتے ہیں اس لیے نہیں جلایا کیونکہ اللہ نے کہا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامت رکھ، نہ جلا ابراہیم کو. تو آگ نے نہیں جلایا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آگ میں ارادہ نہیں. آگ میں قدرت ہے لیکن ارادہ نہیں ہے. ارادہ کس چیز کا ہے؟ کہ آگ میں خاصیت جو رکھی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے. خود اپنی خاصیت نہیں ہے آگ کی.
آگ کی یہ خاصیت جو ہے یہ اپنی نہیں ہے، یہ اس میں رکھنے والی کی جو خاصیت ہے رکھنے والی کی ہے، رکھنے والی نے وہ خاصیت رکھی اس میں. تو لہذا جب آگ جلاتی ہے یہ اصل میں آگ نہیں جلاتی، بلکہ جس نے تاثیر رکھی اصل میں وہی جلاتا ہے. جہنم میں ڈالیے گناہ گاروں کو تو جہنم جلائے گی، تو اصل میں جلانے والا کون ہے؟ جہنم نہیں ہے، بلکہ جو جہنم میں ڈالے گا وہ ہے اصل میں جلانے والا. اللہ گناہ گاروں کو جلا ڈالے گا جہنم کے اندر. کوئی جہنم میں تاثیر جلانے کی اپنی نہیں ہے، کسی اور کی ہے، اور وہ کوئی اور کون ہے؟ وہ خدا ہے. ان کا جو یہ تھاٹ پیٹرن ہے یہ ایسا ہے، یعنی خود بخود یہ ایسا کام نہیں کرتی. پانی میں بایوئنسی ہوتی ہے، بایوئنسی ڈبونے کی خاصیت. پانی میں کوئی چیز ڈالیے ڈوب جائے گی، یہ پانی جگہ دیتا ہے، ڈوبنے والی چیز کو جگہ دیتا ہے اور ڈوب جاتی ہے کوئی چیز. اب اگر اللہ نے انسان کو سکھایا کشتیاں اور جہاز بنانا، حضرت نوح کو بتایا کشتی بناؤ، سیلاب آنے والا ہے کشتی بناؤ، تو اس نے کشتی بنائی کیسے؟ جیسے اللہ نے سکھایا وحی کے ذریعے سے، تو اس نے کشتی بنائی. پتہ چلا کہ جب کشتی بن گئی اب پانی ڈوبوتا نہیں، اب کشتی تیر رہی اوپر، ڈوبتی نہیں ہے. اگر پانی میں اپنی خاصیت ہوتی ڈوبونے کی تو پھر کشتی بھی ڈوب جاتی، لیکن کشتی ڈوبتی نہیں ہے، جہاز ڈوبتا نہیں ہے. ہلکی چیز جو پانی سے زیادہ ہلکی ہے حجم کے اعتبار سے، مثال کے طور پر لکڑی کا ایک پلانک ہو، ایک شاہ تیر ہو، اس حجم کا پانی جو ہے اس کا وزن جو ہے اس سے زیادہ ہلکی ہے وہ لکڑی کی پلانک، لکڑی کی شاہ تیر، تو وہ نہیں ڈوبتی. گویا یہ مقابلتاً وزن کا مقابلہ کر کے اللہ نے خاصیت رکھی ہے، ایسی چیز نہیں ڈوبتی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو گویا یہ ڈبونے والی خاصیت پانی میں جو ہے یہ پانی کی اپنی نہیں ہے، یہ اس قانون بنانے والی کی ہے جس نے قانون بنایا ہے کہ کوئی چیز ڈوبتی ہے کوئی چیز نہیں ڈوبتی. پانی میں ارادہ نہیں ہے، پانی صاحب قدرت ہے لیکن اس میں ارادہ نہیں. اس میں ارادہ کے بجائے خاصیت ہوتی ہے، اور وہ خاصیت کون رکھتا ہے اس کی؟ کس نے مقرر کی اس کی خاصیت؟ وہ اللہ نے کی. اس لیے نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ آگ کی تاثیر ہے اور نہ پانی کی تاثیر ہے. قدرت ہے لیکن تاثیر نہیں. اصل میں کون یہ تاثیر پیدا کرتا ہے؟ جس نے یہ چیز خلق کی، ایسے خلق کی کہ اس کی خاصیت ایسی رہی جیسی ہے. تو لہذا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مؤثر جو ہے، اثر ڈالنے والا، اثر پیدا کرنے والا، مؤثر جو ہے، مؤثر کسی چیز میں مؤثر بناتا ہے، اثر پیدا کرتا ہے. تو لہذا ہم کہتے ہیں لا مؤثر الا اللہ، لا مؤثر الا اللہ. جیسے لا الہ الا اللہ ایک کلمہ بن گیا، لا مؤثر الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی مؤثر نہیں. لہذا اشیاء کی تاثیر کی انکاری، اشیاء میں تاثیر نہیں ہے. تو کس چیز میں تاثیر ہے؟ اللہ، الا اللہ، اللہ میں تاثیر ہے، صرف اللہ میں تاثیر ہے. تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس لیے جو مؤثر ہے کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے. حتمی طور پر تاثیر مؤثر جو ہے وہ اللہ ہے اور کوئی نہیں. لہذا ہم یہ کہیں گے کہ انسان بھی اسی طرح قدرت اور ارادہ تو رکھتے ہیں. انسان کی بات جب آ گئی تو انسان میں قدرت اور ارادہ ہے، اس کی انکاری نہیں ہے. یہ قدرت اور ارادہ، انسانوں میں قدرت اور ارادہ ہوتا ہے، یعنی انسان قادر ہے کچھ کرنے کے لیے. اچھا کام کرے یہ قدرت رکھتے ہیں، برا کام کرے یہ بھی قدرت رکھتے ہیں.
इसमें शक नहीं, इसमें शक नहीं है। कुदरत भी है और इरादा भी। इरादा करे अच्छा काम करने की करेंगे, इरादा करेंगे बुरे काम करने की करेंगे। लेकिन ये कहते हैं ये कुदरत में, कुदरत और इरादा जो इंसान में है ये बेकार का है, ये सही नहीं है। कुदरत और इरादा, इंटेंशन, कैपेसिटी, ताकत, पावर, इनमें पावर है करने की कुछ। ये इंटेंशन भी इनमें होता है, करेंगे या नहीं करेंगे ये होता है। लेकिन ये दोनों चीजें जो है इंसान के अंदर, ये बराए नाम है, बराए नाम है। कोई काम इंसान नहीं कर सकता जब तक खुदा की मर्जी ना हो। वो असली चीज जो है वो खुदा की मर्जी है। खुदा की मर्जी है तभी इंसान कुछ करता है। ये मिसाल देते हैं, कहते हैं वमन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह, जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। वमन युज़लिल्लाहु, जिसे अल्लाह गुमराह कर देगा, फला हादिय लह, उसको हिदायत कोई नहीं दे सकता। तो गोया हिदायत और गुमराही ये भी खुद अल्लाह के हाथ में, समझा? यानी ज़ाहिरी मायने लेते हैं। तो ज़ाहिरी मायने से क्या कहते हैं? कहते हैं कि इंसान में जो कुदरत और इरादा है ये बराए नाम है। ये बराए नाम, इरादा और कुदरत ये ताबे है खुदा की मर्जी की। जब खुदा की मर्जी होगी तभी कोई काम करेंगे, नेक अमल करेंगे या बुरा अमल करेंगे, जब खुदा की मर्जी होगी, वरना नहीं। गोया असली करने वाला कौन बन गया? जो करे सो आप करे, हमको आपस बदनाम किया। इंसान तो असल में मजबूर महज है, पहला नुक्ता मजबूर महज। और तासीर गुजार जो है, तासीर गुजार अशिया की तासीर नहीं है, बल्कि तासीर गुजार है खुदा खुद। तासीर गुजार, तासीर रखने वाला चीज़ों के अंदर वो खुद खुदा है। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है इस कुदरत और इरादे की वजह से इंसान को हम नाम देते हैं, इसकी वजह से नाम है। किस चीज़ का नाम? कि इंसान या सालेह है या अगर सालेह नहीं है तो गैर सालेह। फलां शख्स सालेह है, बड़ा नेक है, उसके बजाय फलां शख्स नेक नहीं है बल्कि गैर सालेह, बहुत ख़राब आदमी। ये बहुत ख़राब आदमी और बहुत बुरा आदमी क्या खुद से है? ये कहते हैं नहीं, खुदा की मर्जी के ताबे है। कुदरत तो दोनों में है, इरादा भी दोनों में है, लेकिन एक साले बन गया, दूसरा गैर साले बन गया। किस वजह से? ये कुदरत और इरादा, इसको ये नाम देते हैं, वरना ये कुदरत और इरादे का काम नहीं बल्कि खुदा की मर्जी का काम है। गोया इसका काम जो है, इसका काम ये नहीं है, असल में इसका काम है, खुदा की मर्जी का काम है। कुदरत और इरादे का काम नहीं है कि एक इंसान साले बने या गैर साले बने, ये सिर्फ नाम देते हैं। कुदरत और इरादा इंसान को सिर्फ नाम देते हैं, नेक का बुरे का, ठीक है कि नहीं? लेकिन असल में जो ये नेक बनाने वाला और ये बुरा बनाने वाला, ये खुदा की मर्जी के ताबे दोनों चीज़ें हैं। लिहाजा खुदा की मर्जी की वजह से इंसान या तो सालेह बनता है या गैर सालेह बनता है। आप समझे कि नहीं? तो ये है पॉइंट नंबर 2। और इसका मेन थीम जो है वो है ला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। कोई चीज़ दुनिया में मौसिर, असर डालने वाला, मौसर नहीं है बगैर अल्लाह की। सिर्फ अल्लाह मौसर है और कोई मौसर नहीं है। ये दूसरा पॉइंट। और फिर तीसरा पॉइंट, ये इनकी असल में असास है। ये कहते हैं अगर, नंबर 3, अगर
इंसान को कोई काम करने में कुदरत और इरादे के इस्तेमाल में, कुदरत अपनी कुदरत यानी कुदरत उसकी कुदरत बड़ा इरादा इस्तेमाल करने में आज़ादी के कायल हो जाए, आज़ाद समझें। फर्ज कर लें इंसान को हम उसके कुदरत और इरादा के इस्तेमाल करने में हम आज़ाद समझेंगे, आज़ाद है, बाइख्तियार है, जबर नहीं है, कोई जबर नहीं। खुद इंसान अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अगर ऐसा समझा जाए कि इंसान आज़ाद है कुछ भी करने के लिए, अगर ऐसा समझें तो गोया उसे इख्तियार है अपनी कुदरत अपने इरादे के मुताबिक इस्तेमाल करने में। अगर ऐसा हम कबूल कर लें तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह जो है, अल्लाह की कुदरत कामिला है, अल्लाह की कुदरत जो है, अल्लाह की खालिकियत जो है, खालिकियत, अल्लाह की हाकिमियत जो है, ये मुतलका है। इसमें दो बातें नहीं, मुतलका, मुतलका यानी बगैर शर्त के, कोई शरीक नहीं इसमें। अल्लाह का खालिकियत में, कुदरत में, हाकिमियत में कोई शरीक नहीं, कोई शर्त नहीं, मुतलक है, मुतलका। लेकिन अगर हम ऐसा समझें कि इंसान कुदरत और इरादा इस्तेमाल करने में आज़ाद समझे उससे, तो क्या होता है? तो फिर अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की खालिकियत, अल्लाह की हाकिमियत, तीनों चीज़ें मुतलक, मुतलक, कोई शरीक नहीं, तो फिर उसमें असर पड़ जाता है। जितना आप आज़ाद हैं उतना वो उसकी कुदरत नहीं रह गई, उसकी हाकिमियत नहीं रह गई, उसकी खालिकियत नहीं रह गई, उतना कुछ घट गया। अल्लाह की हाकिमियत मुतलका मुतलका नहीं रही, अल्लाह की खालिकियत मुतलका मुतलका नहीं रही, अल्लाह की कुदरत मुतलका मुतलका नहीं रही। फिर क्या हुआ? उतना सा घट गया जितना इंसान में कुदरत है और इरादा है कुछ करने की, इरादा है और फिर कुदरत भी है कुछ करने की, तो उतना सा अल्लाह के इख्तियार में नहीं रहा। तो अल्लाह के इख्तियार में से, अल्लाह का इख्तियार जो है, अल्लाह के इख्तियार में से, इख्तियार इलाही में से नक्स पैदा हो गया, कमी पैदा हो गई, घट गया, घट गया। क्या चीज़ घट गया? उतना कुछ जितना इंसान अपने तौर पर आज़ाद रहा अपनी कुदरत को अपने इरादे के मुताबिक इस्तेमाल करने में। ये समझते हैं ये लोग जो कायल हैं जबर के, ये शायरा जो है, अशरी साहब हजरात जो हैं, ये समझते हैं ऐसा करने से अल्लाह के पावर में, अल्लाह की ताकत में, अल्लाह के इख्तियार में कमी आ गई। जो ही हम ऐसा एतक़ाद रखेंगे कि इंसान आज़ाद है, अपने इरादे से कुछ भी करने में कुदरत रखता है, आज़ाद है, तो गोया हमने क्या किया? हमने अल्लाह की हाकिमियत, खालिकियत और कुदरत को और उसके इख्तियार इलाही को मुतलक नहीं समझा, यानी इन कॉन्सिक्वेंस, नतीजे के तौर पर, नतीजे के तौर पर हमने अल्लाह की हाकिमियत को मुतलक तो नहीं समझा, क्योंकि कुछ हिस्से पर उसका इख्तियार नहीं रहा। मैं जो करूं, आप जो करें, अगर आप आज़ाद हैं, अगर मैं भी आज़ाद हूं, जो आप करते हैं और जो मैं करता हूं, अगर आज़ाद हैं दोनों, तो फिर अल्लाह के दोनों सूरतों में कोई इख्तियार नहीं रहा, उसके इख्तियार से बाहर बात गई, उसकी इख्तियार में नक्स आ गया, उसकी हाकिमियत में नक्स आ गया, कमी आ गई। तो इस वजह से ये चीज़ सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आखिर पर मुंजर जो होती है, मुंजर
منجر ہوتی ہے، منجر ہوتی ہے، منجر ہوتی ہے یعنی نتیجہ، اس کا انجام جو ہوتا ہے. منجر کس چیز میں ہوتی ہے؟ منجر ہوتی ہے شرک کے اندر. اس سے شرک پیدا ہوتا ہے. اللہ کی خالقیت میں ہم نے شریک مان لیا. انسان کو اس کی حاکمیت اعلیٰ، حاکمیت مطلقہ، اس میں ہم نے شریک قرار دیا اس انسان کو، جس نے جو چاہا وہ کر لیا. اللہ کا کوئی اختیار نہیں رہا. اللہ کی حاکمیت میں شریک پیدا ہو گیا. آپ سمجھیں کہ نہیں؟ اس کی تنقید بعد میں آ جائے گی، لیکن فی الحال ان کی سوچ اس طرح کی ہے. یہ شرک سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص، کوئی انسان، بلکہ انسان بالعموم صاحب قدرت ہے اور قدرت کو استعمال کرے گا اپنے ارادے کے تحت، اپنے ارادے کے تحت. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ اور ارادہ دونوں تابع ہیں خدا کی مرضی کے. سمجھ گئے؟ یہ نمبر 3. تو گویا اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت اور ارادہ، حاکمیت اور یہ محدود بن رہ جاتی ہے، محدود. اس کا دائرہ پورے کے پورے اوپر، کاموں کے اوپر، کائنات کے جو کچھ کائنات چلے اس پر نہیں رہتا، محدود ہو جاتی ہے. تو گویا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ قدرت، خالقیت اور حاکمیت مطلقہ محدود ہو جاتی ہے. کس چیز سے محدود ہو جاتی ہے؟ انسانوں کے اختیار سے، انسانوں کے قدرت اور ارادہ استعمال کرنے کے اندر آزادی سے. اللہ کا یہ سب کچھ محدود ہو جاتا ہے اور لہذا نتیجہ نکلتا ہے کہ شرک وجود میں آتا ہے. انسان بھی کاروباری زندگی میں ایک چھوٹا سا شریک بن جاتا ہے. ایک بڑا خالق، بڑا حاکم اللہ تو ہے، لیکن ایک چھوٹا سا شریک، چھوٹا شریک، جتنے انسان ہیں اتنے چھوٹے شریک بن جاتے ہیں حاکمیت اعلیٰ میں اللہ کے. اس لیے نتیجہ نکلتا ہے کہ شرک پیدا ہو جاتا ہے. یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی سوچ ہے. اگلی سوچ ان کی یہ ہے کہ ہر جو کچھ حوادث ہے عالم کے اندر، حوادث جو کچھ پیش آ رہا ہے، حوادث یعنی جو کچھ رونما ہوتا ہے، واقعات، تاریخ کے اندر، کائنات میں تبدیلی، جغرافیکل تبدیلیاں، انسان کی وجہ سے ہسٹوریکل تبدیلیاں، ہسٹوریکل جیوگرافی وغیرہ وغیرہ، جو حوادث ہیں ان کو حوادث کہتے ہیں. جو حوادث ہیں نمبر 4 حوادث. زلزلہ آ گیا یہ حادثہ ہے، سیلاب آ گیا یہ حادثہ ہے، خشک سالی پیدا ہو گئی حادثہ ہے، بہتات کے ساتھ پیداوار ہوئی حادثہ ہے. ان کو حوادث کہیں گے. جو کچھ پیش آ رہا ہے، کسی خطے میں، کسی منطقے میں دنیا کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ایک حادثہ ہے. یمن میں جنگ لڑی جا رہی ہے اور لوگ مر رہے ہیں بیچارے، حادثہ پیش آیا. یہ سب چیزیں حادثہ کہلاتے ہیں. حوادث یعنی تغیر پیدا ہو جائے. جو کچھ دنیا میں ہے اس میں سے کسی حصے میں یا پورے دنیا میں تبدیلی پیدا ہو جائے، تغیر پیدا ہو جائے، حوادث کہلاتا ہے. تغیر پیدا ہو جائے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ جو یہ حوادث ہیں یہ کیوں پیش آئے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اس سے پہلے ایک علت یا بہت ساری علتیں ہیں. ایک علت یا بہت ساری علتیں. ایک علت یا علل یعنی بہت ساری، علل جمع، علت یا علل، سبب یا اسباب پہلے موجود تھی، پہلے وجود میں آ گئی. متقدمہ جو پہلے تھی، متقدمہ علت یا علل تھے، ان کی وجہ سے یہ حوادث پیش آ گئے. یہ حوادث، یہ تغیر جو رونما ہوئے، یہ کیوں جی پیش آ گئے؟ تو جواب ایک ہی ہے کہ ان کے پیش آنے سے پہلے کچھ اسباب
وجود میں آ گئے، کچھ علتیں وجود میں پیش آ گئی، علتیں پیش آ گئیں، علت متقدمہ ایک علت ایک سبب یا بہت سارے علل متقدمہ، تو ان علل متقدمہ کی صورت میں یہ حوادث پیش آ جاتے ہیں۔ گویا دنیا میں ابتدا سے، ابتدائی آفرینش سے، کریشن کی ابتدا سے، بگننگ آف دا کریشن، تب سے لے کے آخر تک، جب تک دنیا ختم ہو جائے گی تب تک جو کچھ پیش آئے گا حوادث، ان لوگوں کا خیال ہے، اور یہ صحیح بھی، ظاہر طور پر صحیح بھی ہے، کہ ان کے لیے ایک متقدمہ علت اور علل کی ایک زنجیر ہے، چین آف کازز ہیں، جن کی وجہ سے ایفیکٹس وجود میں آتے ہیں، اور ان ایفیکٹس کو ہم حوادث کہتے ہیں، تغیرات کہتے ہیں۔ آخر تک جتنے تغیرات آنے والے ہیں ان کے لیے پہلے متقدمہ پہلے پری ڈیٹرمنڈ، پہلے مشخص کیے ہوئے علتیں ہیں، علل ہیں، کازز ہیں یا کاز ہے، وہ علتیں جو ہیں یہ پہلے سے مشخص ہیں، مقرر ہیں، اور یہ بھی کہاں تک ان کی، جب پیچھے چلے جائیں گے، پیچھے ریورس گیئر میں پیچھے چلے جائیں گے، اچھا یہ چیز، یہ ایفیکٹ کیوں پیش آیا، پیچھے جائیں گے علت معلوم کریں گے، وہ علت اپنی جگہ ایفیکٹ ہوگا، وہ ایفیکٹ کیوں، وہ علت کیسے پیش آ گئے، کیونکہ اس کی ایک کاز تھی، اس کی ایک کاز، اس طرح پیچھے چلتے جائیں گے، تو جب ٹریس کرتے جائیں گے ان علتوں کو، ان کازز کو، پیچھے چلتے جائیں گے، کہتا ہے جو ابتدائی یہ علتوں کی چین پیدا کرنے والا جو ہے وہ خدا ہے، خدا یعنی علل متقدمہ علتیں، متقدمہ اسباب جو ہیں ان کو ٹریس کرتے کرتے ہم جب پیچھے چلے جاتے ہیں، ہم کہاں پہنچتے ہیں، ہم وہاں پہنچتے ہیں جہاں کے اس علتوں کے سفر کو شروع کرنے والا ملے گا، اور وہ کون ہوگا، وہ اللہ ہوگا، جیسا ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے، اللہ جو ہے وہی علت ہے، علت العلل ہے، تو لہذا یہ علتیں جو ہیں ان کی علت جو ہے اصلی، اوریجنل ابتدائی علت جو ہے علت العلل، تمام اسباب کا، تمام علتوں کا، تمام کاذب کا پہلا جو سبب ہے، پہلا کاز جو ہے وہ خود اللہ ہے، تو لہذا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو کچھ وجود میں آ رہا ہے اس کا کازیٹو فیکٹر جو ہے انسان جو ہے وہ اعلی کار ہے، صرف اس ساری سچویشن میں جو اعلی کار ہے، کہیں بالکل نہیں، سیلابوں میں اعلی کار انسان نہیں، زلزلوں میں انسان اعلی کار نہیں، کچھ حوادث ایسے ہیں جن میں انسان قطعاً اعلی کار نہیں، لیکن جہاں جہاں انسان اعلی کار ہے، انسان کے کام کرنے کی وجہ سے، جیسے اس نے جنگل کہیں کاٹ دیے، بے صفایا کر دیا جنگلوں کا، تو خشک سالی پیدا ہو گئی، بارشیں ختم ہو گئی وغیرہ، کہیں انسان علت ہے، لیکن کہیں انسان علت نہیں ہے، آج خود نیچرل کازز ہیں، تو دونوں صورت میں جہاں انسان کی وجہ سے کوئی بات، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، حوادث پیش آتے ہیں، انسان وہاں صرف اعلی کار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ انسان بجائے خود بھی ایک نتیجہ ہے علت کا، جو اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اس میں کیپیسٹی ڈال دی، اللہ نے اس کے اندر جو کچھ اس میں ہیں کیپیبلٹیز وہ اس میں پیدا کر دی، لہذا علت العلل جو ہے، علت العلل وہ اصل میں اللہ ہے، اور انسان محض ایک اعلی کار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو لہذا جو یہ سفر ہم شروع کریں گے علتوں کو تلاش کرنے کی، حوادث کی علتوں کو تلاش کرنے کی، آخر پر ہم پہنچیں گے اسی نتیجے پر کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا آخر الامر انسان، اللہ ہے، انسان نہیں، انسان صرف اعلی کار ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں،
وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ جاری رکھیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.